من آیات اللہ کہ اپنے گھروں میں قرآن کا حلقہ لگاؤ. ہر مسلمان کے گھر کا سب سے پہلا عمل ہے کہ اجتماعی طور پر ہمارے گھروں میں قرآن کا حلقہ لگے. اس روئے زمین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا عمل کیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے بھی پہلے جتنے فرائض ہیں ان تمام فرائض سے جو سب سے پہلا عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محطب سے نکلا ہے، میرے بزرگوں، وہ گھر میں قرآن کا حلقہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ آیت نازل ہوئی، فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبل حرا سے اتر کر کے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آپ نے سب سے پہلے قرآن کا حلقہ لگایا. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں عذر کے حالت میں ہوتی تھی. عورتوں کے لیے مہینوں میں کچھ ایام ہوتے ہیں، ان کی معذوری ہوتی ہے. فرماتی اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سہارا لگا کر قرآن کا حلقہ لگاتے، اس حلقے میں بیٹھ کر آپ کا قرآن سنتی. فرماتی یہود ایسا کرتے تھے جب ان کی عورتیں معذور ہو جاتی، اچھوت بنا کر الگ کسی کمرے میں بند کر کے رکھتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کہ ان ایام میں بھی آپ قرآن کا حلقہ لگاتے تھے. فقہاء نے لکھا ہے کہ مستورات قرآن نہیں پڑھے گی ان ایام میں، تلاوت نہیں کرے گی، نماز نہیں پڑھے گی، طواف نہیں کرے گی، لیکن جب نماز کا وقت ہو جائے وضو کر کے کسی بوریے چٹائی پر بیٹھ کر پانچوں وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہے تاکہ شیطانی وساوس سے بچی رہے. ورنہ خصوصاً ان ایام میں ان پر شیطانی خبیثوں کا حملہ زیادہ ہوتا ہے. ناپاک ہے، خبیث جنات شیاطین، ان کو ناپاکی پسند ہے. تلاوت نہیں کرے گی لیکن قرآن کے حلقوں میں بیٹھ کر درود شریف ہے، استغفار ہے، دعائے قنوت ہے، تشہد ہے، بہت سی دعا کی آیتیں ہیں. بلکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ بھی دعا کے ارادے سے، دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہے. معوذتین. میرے بزرگوں، اسی قرآن کے حلقے کی برکت سے اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دی. ایسے غلیظ القلب اور دل کے سخت آدمی تھے، ننگی تلوار لے کر چلے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے. اپنے بہن کو ایسا تماشا لگایا کہ خون نکلنا شروع ہوا، لیکن جب قرآن کے حلقے میں گھر کے اندر بیٹھے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی پر پہنچے، بدن میں کپکپی جاری ہو گئی، دل لرز گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وقافا عند کتاب اللہ ان کی صفت ہو گئی. کل بھی حضرت نے بیان کیا کہ اپنے خالہ کے گھر میں بیٹھ کر رویا کرتے تھے کہ عمر تو وہی ہے کہ جو تجھے اونٹ چلانا بھی نہیں آتا تھا، اور آج امیر المؤمنین مسلمانوں کا بادشاہ بنا ہے. تمہاری رعیت میں اتنے لوگ، اتنے مربع میل تک تمہارا حکم ہے. میرے بزرگوں، اسی قرآن کی برکت سے جنہیں اونٹ چرانا نہیں آتا تھا ساری دنیا کو چلایا. آج امت نے اسی قرآن کو چھوڑا تو کتوں کے چرواہے بنے پھر رہے ہیں. آپ دیکھیں، پہلے گاؤں دیہات میں چرواہے ہوا کرتے تھے، اب شہروں میں پڑھے لکھے صبح و شام کتے چراتے ہوئے ملیں گے.
کیا ہے یہ کہ کتوں کے چروائے ہیں، عہدے ڈگری والے ہیں، اولاد پالنا عیب، کتا پالنا فیشن ہو گیا۔ جب یہ مرتے ہیں تو ان کے وارث بھی ان کے کتے ہوتے ہیں، کیوں کہ ان کے پاس اولاد نہیں ہے۔ زندگی میرے بزرگوں جب خواہشات کی طرف آتی ہے تو اللہ رب العزت نے کہا ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کہ جو اپنی خواہش کی زندگی گزارے گا اس کا نتیجہ میرے بزرگوں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی زندگی کتوں والی ہو جائے گی۔ اس لیے ہماری زندگی ہدایت کی طرف آئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کو ہدایت بنا کر اتارا۔ لوگوں کے زمانے میں دھوکہ لگ گیا، جی ہمیں تو قرآن پڑھنے آتا ہے، مردوں کی کتاب سمجھ کر چھوڑ دیا کہ کوئی مرے گا تو پڑھ لیں گے۔ حالانکہ قرآن میرے بزرگوں مردوں کی نہیں زندوں کی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کو کسی مردے پر نہیں نازل کیا، قرآن مردوں کے لیے نہیں نازل ہوا، مردہ تو مکلف بھی نہیں ہے قرآن کا، قرآن زندوں کے لیے آیا۔ لیکن باطل نے ہمیں سمجھا دیا کہ قرآن تو مردوں کے لیے ہے، اس لیے مردوں کے لیے قرآن پڑھا جائے گا، زندوں کے لیے جانوروں کی کتاب ہے، صبح و شام رات دن اسی کو پڑھو، اسی کو پڑھاؤ۔ قرآن سے میرے بزرگوں قرآنی زندگی مطلوب ہے۔ صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے آ گیا۔ بہت سے آپ کو ملیں گے حافظ، ہمارے مرکز میں چند بچے حافظ ہوئے، تھوڑے دن پہلے حضرت سے ملنے آئے خوشی خوشی، حضرت نے ان سے مصافحہ کیا، سلام کیا، پھر فرمایا کہ یہ بتا تم حافظ قرآن ہو محافظ قرآن ہو؟ حافظ قرآن ہو یا محافظ قرآن ہو؟ پھر فرمایا کہ محافظ قرآن وہ ہے جس کی زندگی قرآنی زندگی ہو، جس کی زندگی قرآن کے امر کے تابع ہو، جس کی زندگی دور سے دکھائی دے کہ ہاں یہ قرآن والا ہے، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اس کی زندگی قرآن کی طرح ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فارس سے بادشاہ آدمی تھے، شاہی گھرانہ تھا، اپنے ملک کو چھوڑ کر مال کو چھوڑ کر آ کر مدینہ منورہ میں غلام ہو گئے تھے۔ تو فارس کے لوگوں کو یہ ہوا کہ آخر سلمان نے کس وجہ سے ایسی تعیش کی زندگی، آرام و راحت کی زندگی چھوڑ کر غلامی اختیار کر رکھی ہے۔ تلاش میں نکلے جب مدینہ منورہ پہنچے تو معلوم ہوا یہ قرآن کی وجہ سے، ایک کتاب کی وجہ سے۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ سلمان وہ کتاب ہے کہاں جو آسمان سے نازل ہوا، جبریل امین لے کر آئے، جس کی وجہ سے تم نے اتنی بڑی قربانی دی، اتنی بڑی زندگی میں تبدیلی آئی، قرآن ہمیں بھی دکھاؤ۔ تو میرے بزرگوں سامنے سے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن دیکھنا چاہتے ہو؟ کہ ہاں، کہ دیکھو سامنے سے قرآن آ رہا ہے۔ جو قرآن میں وہ مسلمان کی زندگی میں، جو مسلمان کی زندگی میں وہ قرآن میں، یہ نہیں تھا کہ زندگی شیطانی اور دھوکہ لگا ہوا ہے کہ ہمیں بھی قرآن پڑھنے آتا ہے۔
میرے بزرگوں، گھروں میں قرآن کے حلقے سے دودھ پینے والا بچہ یا بستر پر مرنے والا بوڑھا، ہر ایک کی زندگی شیطانیت سے کیسے محفوظ ہو جائے، اس کی زندگی قرآنی زندگی ہو، اس کے لیے گھروں میں قرآن کا حلقہ ہے۔ اس کے بہت مقاصد ہیں، بہت اعلیٰ مقصد ہے، لیکن باطل نے ہمیں سمجھا دیا کہ ثواب ملے گا، اور ثواب یہاں تو ابھی ضرورت نہیں، ابھی تو مال کی ضرورت ہے۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں، قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا؟ قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا؟ قرآن پڑھنے سے میرے بزرگوں، آج سے 1400 سال پہلے جو ہوا، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب مسلمان کی زندگی قرآنی زندگی ہوگی تو قیامت تک اللہ رب العزت ہر مومن کے ساتھ وہی کریں گے جو انبیاء اور صحابہ کے ساتھ ہوا۔ اس لیے اہتمام سے اپنے اپنے گھروں میں روزانہ قرآن کا حلقہ۔ ایک دھوکہ لگا ہوا کہ ٹیوشن پڑھ لیں گے قرآن پڑھنا آ جائے گا۔ نہیں میرے بزرگوں، کوئی ٹیوشن کی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے دور صحابہ میں مردوں کا حلقہ تو مسجد میں لگتا تھا، لیکن مستورات کا حلقہ کہاں لگتا تھا؟ مستورات کا حلقہ ہر مرد اپنے گھر میں اپنی مستورات کو لے کر بیٹھتا تھا۔ جتنا قرآن نازل ہوتا تھا اتنا قرآن اپنے گھر والوں کو سکھا دیا کرتا تھا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ تھی، مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو دودھ پلانے کی حالت میں حضرت کی والدہ حافظ قرآن ہو گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ چھوٹی سی عمر اور حافظ قرآن ہے۔ مرد کیا، ان کی عورتوں کے سینوں میں بھی قرآن تھا۔ اس لیے یہ گھر کا پہلا عمل ہے، پہلا عمل ہے۔ اسی طرح کتابی تعلیم ہوگی۔ کتاب کی تعلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال کو حدیث کہتے ہیں۔ آپ نے قرآن کے حلقے کے بعد دوسرا عمل جو کیا ہے وہ آپ نے پورا حال بیان کیا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ اس لیے اہتمام کے ساتھ اپنے گھروں میں ایک دن منتخب، ایک دن فضائل اعمال اول دوم، بچے کو بیٹھا کر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائی جائے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان کا ترجمہ ان کو سنایا جائے۔ میرے بزرگوں، جب وہ تعلیم کے حلقوں میں ہوں گے فرشتوں کے پروں کے نیچے ہوں گے، ان کے اندر فرشتوں والی صفات پیدا ہوں گی۔ فرشتوں کی سب سے بڑی صفت لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ہمارے بچوں میں جو اطاعت کا مادہ آئے گا، نافرمانی کی چیزیں جو نکلیں گی، وہ صرف گھر میں تعلیم کی برکت سے، ڈنڈے سے کسی کو کوئی فرما بردار نہیں بنا سکتا۔ ڈنڈے سے میرے بزرگوں کوئی کسی کو اطاعت گزار نہیں بنا سکتا، ڈنڈے سے کوئی کسی کو دیندار نہیں بنا سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے مدرسوں میں ہوتے ہیں، مدرسوں میں تو مدرسے میں پڑھتے ہیں تو ڈنڈے کی وجہ سے سر سے ٹوپی نہیں اترتی، کوئی نماز ان کی نہیں چھوٹتی، تہجد میں اٹھ جاتے ہیں، اس وقت سے قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ چند دنوں کے لیے چھٹی ہوتی ہے گھر پر، جب آتے ہیں تو بھائی تمہاری ٹوپی کہاں ہے، آج کتنا قرآن پڑھا؟ کچھ بھی نہیں۔
کیوں؟ کہ وہاں ڈنڈے کی وجہ سے پڑھ رہا تھا. اب وہ ڈنڈا ختم، دین ختم، تلاوت ختم، سنتیں ختم، شیطانی شروع ہو گئی. اس لیے یہ دین ڈنڈے کا دین نہیں ہے میرے بزرگوں، یہ دین ماحول کا دین ہے. ابھی مولانا شیخ صاحب کہہ رہے تھے مجمع سے کہنا جس طرح موسم کا اثر ہوتا ہے، بند کمرے میں بھی اگر ٹھنڈ موسم ہے تو اس کا اثر بند کمرے میں بھی پہنچے گا. گرمی کا اثر ہوتا ہے، اگر آدمی بند کوٹری میں ہے، باہر گرمی ہے تو اس کا اثر. اسی طرح میرے بزرگوں ماحول کا اثر ہوگا، ماحول کا اثر ہوگا. آدمی جب ٹھنڈ لگتی ہے تو اپنے گھروں میں آگ جلاتا ہے، ہیٹر رکھتا ہے. جب گرمی لگتی ہے تو آدمی اے سی چلاتا ہے. اگر ہمارے بچے، ہماری اولادیں گھر کے ماحول میں دین کے اندر ہے تو باہر بھی وہ دین کی دینداری کی زندگی گزاریں گے. اگر گھروں میں بے دینی کا ماحول ہے تو پھر ہم ان کو باہر میں چاہے دنیا میں کسی خطے میں ڈال دیں، وہ بے دینی سے بچ نہیں سکتا. اس لیے اہتمام کے ساتھ اپنے گھروں میں کتابی تعلیم، اسی طرح صفات کا مذاکرہ. میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک سورت ہے سورہ لقمان، اس کو نازل کیا. لقمان روایت میں کوئی نبی نہیں، ایک چرواہے آدمی تھے، جنگلوں میں رہا کرتے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، کالے سیاہ فام آدمی تھے. اللہ نے انہیں حکمت دی، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو لے کر اور اپنے بچوں سے کہہ رہے یا بنی لا تشرک باللہ، کہ میرے بچوں شرک مت کرنا. یا بنی اقم الصلاۃ، کہ میرے بچوں نماز قائم کرنا. وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، کہ دعوت کا کام کرنا اور جو اس میں پریشانی ہے اس پر صبر کرنا. ولا تصعر خدک للناس، اکرام مسلم سکھا رہے ہیں کہ اپنا رخ کسی سے مت پھیرنا. ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کا مت چلنا، دکھلاوا مت کرنا. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. ایک چرواہا اپنی اولاد کو لے کر میرے بزرگوں صفات کی بات کر رہا ہے. اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ نے پوری سورہ لقمان، پوری سورت نازل کر کے اس امت کے ہر باپ کو سمجھایا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم روزانہ اپنی اولاد کو وقت دو اور ان کے سامنے تم صفات کی بات رکھو. اگر میرے بزرگوں ماں باپ اپنی اولاد کو وقت نہیں دیں گے تو پھر ہماری ہی اولادیں ہمارے لیے راحت کے بجائے مصیبت بن جائے گی. اولاد ایک نعمت ہے، جب نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ اسی راحت کی چیز کو مصیبت کی چیز بنا دیتے. آپ دیکھیں گے دنیا میں بہت سے ماں باپ صرف اپنے اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، انہیں کوئی پریشانی نہیں. اگر ہے پریشانی تو صرف اپنی اولاد کی وجہ سے. اس کی وجہ یہ ہے، اس کے اسباب یہ ہیں کہ اللہ نے نعمت دی تھی، اس نعمت کی ناقدری کی تو اللہ رب العزت نے اسے پلٹ دیا. دنیا میں اور آخرت میں
یہی اولادیں کہیں گی اے اللہ یہ ہمارے بڑے تھے، یہ ہمارے سردار تھے، آتیہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، کہ ان کو تو دو گنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت بھیج۔ میرے بزرگوں صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ کھلا دیا پلا دیا، اتنا کام تو جانور بھی کر لیں گے۔ ہر ماں باپ دیکھیں کہ ہماری اولادوں میں اطاعت کتنی آئی۔ اس روح زمین پر باپ سے بڑا کوئی خیر خواہ نہیں ملے گا، ماں سے بڑا کوئی وفادار نہیں ملے گا۔ دنیا میں باپ ایک ایسا انسان ہے جو اپنی اولاد کی آبادی کے لیے اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے۔ میرے بزرگوں، اسی باپ کے لیے اللہ نے اولاد دی اور اسی باپ کے پاس اس اولاد کے لیے وقت نہیں ہے۔ اولاد درخت کی طرح ہوتی ہے، اگر آپ درخت کی نگرانی نہیں کریں گے، جنگل میں کھیت میں لگا کر آگے اور اس کی نگرانی نہیں کی تو اس باغ کو کوئی کاٹ دے گا، درخت کو کوئی جانور چلتے چلتے اس کی پتیاں کھا جائے گا، وہ درخت چند دنوں میں سوکھ جائے گا۔ جو اولادیں برباد ہوتی ہے، ناکام ہوتی ہے، اس کے بنیادی اسباب اس کے ماں باپ ہیں، انہی کو اپنی وجہ سے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يَهُوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ۔ کسی اور نے ہماری اولادوں کو نہیں بگاڑا، بلکہ ماں باپ مجرم ہیں، ظالم ہیں، جنہوں نے اپنی اولادوں کو یہودیت، نصرانیت، مجوسیت عملی طور پر سکھایا انہیں۔ میرے بزرگوں، اس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ماحول سے نہیں کی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ماحول کوئی چیز نہیں ہوتی، انسان کا عمل اچھا ہوگا تو ماحول اچھا ہوگا، اور اگر عمل خراب ہوگا تو ماحول خراب ہوگا۔ ماحول تو انسان کا عمل ہے۔ جن کے ماں باپ گالی دیتے ہیں، آپ دیکھیں گے ان کی اولادیں بھی گالیاں دیتی ہیں۔ اس لیے اولادوں کے سامنے صفات کا مذاکرہ۔ اسی طرح چوتھا کام، اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے تقاضوں کے لیے، اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کرنا۔ تشکیل کوئی باہر کی چیز نہیں ہے کہ دین کی محنت کے لیے کوئی باہر کا آدمی تیار کرے گا، دنیا کے لیے ہم تیار کریں گے۔ میرے بزرگوں، ابراہیم علیہ السلام اور ہاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا کس کام کے لیے؟ کہ بیٹا ہم تمہیں ذبح کرنا چاہتے ہیں، ہم تم کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میرے بیٹے میں تم کو دیکھ رہا ذبح کر رہا ہوں۔ کہنا آسان، سننا آسان۔ اس زمانے میں ایک جان بچانے کے لیے نہ جانے کتنی جانیں لی جا رہی۔ بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ، ابا آپ تو کر گزریے، آپ میری گردن پہ چھری چلا دیں، آپ مجھ کو صبر کرنے والے پائیں گے۔ اور نوح علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انی اری، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ میرے بیٹے سوار ہو جاؤ کشتی پہ۔ ایک نبی جان بچانے کی بات کر رہا، دوسرا نبی جان لگانے کی بات کر رہا۔ علماء لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی نافرمان تھی تو بیٹا بھی نافرمانی کی طرف، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی فرما بردار، اطاعت کے ساتھ، قربانی کے ساتھ ہے تو بیٹا بھی اطاعت کے ساتھ قربانی پیش کی۔
یہ شروع ہی سے میرے بزرگوں قربانیوں کے لیے تیار کیا گیا، جان لگانے کی تشکیل ہو رہی۔ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چاروں بیٹوں کی تشکیل کی، وصول کیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ کتنا وقت لگا چکی۔ اس طرح میرے بزرگوں گھر کا ماحول تشکیل کا، باہر چاہے آپ جتنا ماحول تشکیل کا بنا لیں، اگر گھر میں تشکیل کا ماحول نہیں ہے، اس گھر سے کوئی اللہ کے دین کی محنت کے لیے کھڑا ہو نہیں سکتا۔ پانچواں عمل ہر گھر کا وہ ہے گھر کا مشورہ۔ میرے بزرگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ سے کہا کہ ہدی ذبح کر کے اور حلق کرا لو اور واپس چلو۔ ایک بھی صحابی غم کی وجہ سے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے اندر باہر پریشان حیران۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو سمجھ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ کس بات کی پریشانی ہے؟ آپ نے کہا بیٹھو ایک مشورہ ہے۔ آپ نے گھر میں مشورہ کیا کہ ابھی گردن کٹانے کو تیار تھے، اب بال کٹانے کو بھی تیار نہیں ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میری رائے ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کسی سے کوئی بات چیت نہ کریں، کہنے کے بجائے خود ہی کرنا شروع کر دیں۔ آپ نے حلاق کو بلایا، حلق کرایا، صحابہ دیکھ کر سب ایک دوسرے کا حلق کرنے لگے۔ میرے بزرگوں اللہ کی طرف سے سورہ فتح نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ نبی جی ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی۔ فتح کسے کہتے ہیں؟ ملک و مال کا حاصل ہونا یہ فتح نہیں ہے، دلوں کا ہدایت کے لیے کھل جانا یہ اصل فتح ہے۔ یہ فرماتے ہیں اس زمانے میں مسلمان کو دھوکہ لگا، دشمن کی ہلاکت کو اپنی فتح سمجھتا ہے، حالانکہ دشمن کی ہلاکت یہ مسلمان کی فتح نہیں، دشمن کی ہدایت یہ مسلمان کی فتح ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا یدخلون فی دین اللہ، یقتلون نہیں فرمایا کہ وہ قتل نہیں ہوں گے بلکہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے مشورے سے گھر کا مشورہ ہو رہا ہے اور اللہ فتح مکہ کی خوشخبری سنا رہے۔ اسلام کی فتح گھر کے مشورے سے ہو رہا، اس لیے اہتمام کے ساتھ بلقیس ایک عورت ہے، اس نے مشورہ کیا، اپنے عورت ہے لیکن مشورہ کیا، پوری قوم سبا ہدایت کی طرف آ گئی۔ فرعون نے کہا ما اریکم الا ما ارا، کہ ہمیں مشورے کی کیا ضرورت؟ پوری فرعونیت ہلاک و برباد ہو گئی۔ اس لیے ہمارے گھروں کی حفاظت، ہمارے گھروں کی طہارت کے لیے میرے بزرگوں ہر مسلمان کو سب سے پہلا بنیادی کام اپنے گھر کی تعلیم ان 5 اعمال کے ساتھ، یہ ہمارے گھر کی پہلی حاجت، پہلی ضرورت ہے۔ دسترخوان لگے نہ لگے، چولہا جلے نہ جلے، لیکن ہمارے گھر میں سب سے پہلے تعلیم ہونی چاہیے۔ یہ افراد کا دین مجموعے کے تابع ہوتا ہے۔ اگر معاشرے میں بے دینی ہے، ہم اپنے آپ کو بے دینی سے بچا نہیں سکتے۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں اجتماعی اسلام دین دکھائی دے، اس کے لیے میرے بزرگوں ہر محلے میں، ہر مسجد کے اطراف میں ہمیں ہفتواری تعلیم کا بھی نظام قائم کرنا۔ رات بھی مثال دے کے سمجھا رہے تھے، جس طرح غودے کی حفاظت چھلکے سے ہے، اسی طرح
ہمارے دین کی حفاظت ہمارے معاشرے سے ہے۔ ہم کتنا ہو دیندار ہو، لیکن اگر ہمارے معاشرے میں بے دینی ہے، ہم اپنے آپ کو بے دینی سے بچا نہیں سکتے۔ مدینہ جیسی پاکیزہ بستی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسما بنت یزید رضی اللہ عنہ آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، مرد ہم پر غالب آ گئے، بہت سے خیر کے کاموں میں ہم سے آگے نکل گئے، جمعے میں، جنازے میں، اللہ کے دین کی محنت کے لیے سفروں میں، اور ہر وقت آپ کے ساتھ۔ آپ ہمارے لیے کوئی دن طے فرما دے، وقت طے فرما دے، تاکہ ہم بھی مستورات جمع ہو جائیں۔ میرے بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقاضا سنتے ہی فوراً آپ نے ان کے لیے وقت طے کیا، دن طے کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب العلم میں یہ باب قائم کر کے ثابت کیا کہ مستورات کے لیے بھی کوئی نہ کوئی اجتماعی تعلیم کا نظام، علیحدہ کوئی دن طے ہونا چاہیے۔